इताअत कैसे की। तो आगे बढ़ करके आयत ने कहा कि वातियु रसूल के बाद व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से साहिबान अम्र हैं उनकी इताअत करो। तो मालूम ये हुआ कि सिलसिला मुनक़ता नहीं हो रहा है, जैसा वो था वैसा कोई है जरूर, वाह वाह वाह, कि जो हमारी हिदायत करता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वरना फिर इंसान महरूम हो जाए अल्लाह के कौल से, और जब अल्लाह के कौल को न मालूम कर सके तो फिर इताअत कैसे करेगा, और जब इताअत नहीं करेगा तो वो मुनकिर इताअत हो जाएगा और गुनाहगार बन जाएगा। तो लिहाजा हमें मालूम करना है इन हालात में, जो हालात आज के हैं या आज माजी में जो हालात थे, मुस्तकबिल में जो हालात होंगे, जो कैफियत पैदा होंगी, उसमें हम किसका इत्तबा करें, किसका हुक्म माने, किसके कौल को माने और किसकी हुक्म की तामील करें। तो इसके लिए जरूरत यह है कि एक उलिल अम्र होना चाहिए। दुनिया ने इस उलिल अम्र में अपने आप को इतना उलझा लिया कि डेफिनीशन बड़ी खराब कर दी उलिल अम्र। एक सलवार पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जरा आप गौर कीजिए कि खुदा बंदे आलम हमको अगर कोई हुक्म दे तो वो हुक्म ऐसा नहीं होगा कि जो नामुमकिनात में से, यानी ये नहीं हो सकता हमसे कहा जाए कि आप यहाँ से जाइए और अटलांटिक को पार करके यूरोप तक जाइए और बीच में नमाज पढ़ लीजिएगा 5 रकात अपनी, 5 वक्त की नमाजें पढ़ लीजिएगा। नामुमकिनात में से इंसान कर ही नहीं सकता ये। फिजा में जब जाइएगा 40 मील के ऊपर पहुंच जाइएगा तो फना नमाज पढ़िएगा, तो जब फिजा में जाएंगे तब पढ़ेंगे नामुमकिनात में से चीजें। तो अल्लाह कभी नामुमकिनात मुहाल चीज का हुक्म नहीं दे सकता, वही देगा जो हम कर सके, जिसकी हमारे पास इस्तिताअत हो। वजन ज्यादा नहीं डाला जाए, हर एक को उतना ही दिया जाएगा जितना वो संभाल सके। तो अगर ये कैफियत है तो परवरदिगार आलम तूने 3 लोगों की, 3 हस्तियों की इताअत का हुक्म दिया है। अतीउल्लाह तेरी इताअत, व अतीउ रसूल उसकी इताअत, और फिर उलिल अम्र की तीसरा उलिल अम्र, यानी इन तीनों की इताअत करनी है। अगर इनमें कहीं भी तजाद पैदा हो गया तो ये मुहाल वाली कैफियत होगी, इताअत मुमकिन नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे कहूं कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल, तो इसलिए तीसरी लाइन पहली लाइन के पैरेलल है। लेकिन अगर तीसरी वाली लाइन पैरेलल ना हो, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो वो दोनों लाइनें तो पैरेलल चलती रहेंगी, ये बीच में काटपीट मचाती है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो फासले उधर हैं वही फासले हद्दे अदब को बरकरार। तो अब चाहिए कौन? उलिल अम्र वही हो जो अल्लाह की मर्जी पर चलने वाला हो, वरना फिर उलिल अम्र दुनिया का बनाया हुआ उलिल अम्र नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी पर नहीं चल सकता। हम बेहतर से बेहतर कोई तरीका भी इस्तेमाल कर लें तब भी वो बेहतर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हमारे पास बहरहाल जो ज़हन है और जो अक्ल है और जो अदल है उसमें कहीं ना कहीं नक्स पाया ही जाता है। अच्छी से अच्छी कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाती है। दुनिया नाकामी पर ही कामयाबी हासिल करती है, बेशक। पहले नाकाम होती है फिर कामयाब होती है। यानी पहले जो टेलीफोन था वो एक चोगा कान में लगाया जाता था, एक मुंह में लगाया जाता था, और अब कौन सा फोन है आपके पास? अब आप बता सकते हैं कि ये फोन ऐसा है, इसके अंदर ये भी है, इंटरनेट भी है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। ये तमाम चीजें कहां से आई? वहां की नाकामी में तरमीम होते होते तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंचे। पहले ही मरहले में ये काम नहीं कर लिया, और जहाँ पहुंचे हैं ये भी आखिरी नहीं है। अभी इसके आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मालूम नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन यही जिद्दोजहद, यानी जहाँ गलती होती है उसके सुधार को या उसमें तरमीम को या उसमें तरक्की को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक कैफियत आती है कि कमाल तक पहुंचे। और वो कमाल भी कमाल आखिर नहीं होता, हद आखिर पर नहीं पहुंचे हैं अभी पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, मालूम नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान नाकामी से कामयाबी की तरफ तब जाता है जब ज़हन और अक्ल और तमाम चीजें उसकी साथ हों और वो कोशिश पूरी कर ले, और नाकाम हो फिर दोबारा कोशिश करे, तिबारा करे, 10 बार करे, 100 बार करे, बार बार तजुर्बा करे, होते होते एक मंजिल पर पहुंचता है, तब थोड़ी कामयाबी मिल जाती है।
تو اگر یہ انسانی ذہن ہے اور اس میں کوئی کسی فرقے کی بات نہیں ہے، ذہن انسانی کی بات ہے، فرقے والے تو کچھ کر بھی نہیں پائے، وہ پرانا فون بھی نہیں بنا پائے تھے، آج والا بھی نہیں بنا پائے. سلوات پڑھیے محمد. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو طریقہ ہے انسانیت کا وہ یہی ہے. قانون کب کا بنا ہے یہاں کا؟ 100-200 سال پہلے. ترمیم آج تک کرتے چلے آ رہے. ارے بھائی اس وقت اچھا بنا لیتے. آج تک ترمیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بنا تھا وہ ناکام ہے، اس میں خامیاں ہیں جس کو ٹھیک کرنا پڑے. اور آج جو کر لی ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ آج کی ہے. آج کے 10 سال 20 سال کے بعد پھر اس میں ترمیم لانی پڑے گی، پھر چیزیں بدل جائیں گی. تو جو انسان جتنی بھی کوشش کر لے اور اخلاص کے ساتھ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل اخلاص کے ساتھ کرے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اب اجماع کہ بھائی اولی الامر ہم اجماع سے بنا لیں گے. ایک طریقہ یہی ہے اولی الامر طے کرنے کا، اجماع کر لیں. یعنی وہ اجماع اس زمانے کا ہے، آج کے زمانے ڈیموکریسی. یہی تو اجماع ہے. جس کو اکثریت حاصل ہوئی وہ جیت گیا، جو اکثریت نہیں حاصل کر پایا وہ ناکام رہا، جو جیت گیا وہ اولی الامر بن گیا آج کا. اب بتائیے آپ کے کتنی جیت و ہار آپ دیکھتے آ رہے ہیں. جو صاحب اولی الامر تھے وہ الیکشن اس دفعہ ہار گئے، لیجیے ہٹ گئے نا اولی الامر ہونے سے. کیا ان میں پیدا ہو گیا؟ سب اکثریت ختم ہو گئی، ان کے ساتھ نہیں. تو اکثریت اور اقلیت سے اولی الامر تبدیل ہوا جا رہا. سلوات پڑھیے محمد. دوسرا اولی الامر کو جو طے کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ غلبے سے حاصل کرنا، قوت و غلبے سے وہ حاصل کرنا. شاہجہاں بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے تاج محل بھی بنایا، بڑی کام کیے بھائی، بڑی اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. وہ صاحب اولی الامر تھے اس زمانے میں. اچانک ان کے ایک صاحبزادے پیدا ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی مارا اور باپ کو بھی جیل میں ڈال دیا. اچانک وہ اولی الامر ہو گئے. بھائی نہ ان میں کوئی عیب پیدا ہوا اور نہ ان میں کوئی کمال پیدا ہوا. یہ ہوا کہ دھینگا مشتی سے یہ بن گئے، آگے کرسی پہ بیٹھ گئے، ادھر بیٹھے ادھر اولی الامر. کیا انقلاب ہے جناب. سلوات پڑھیے. اب اس اولی الامر کو جو بنا ہے، لڑ جھگڑ کے بنا ہے، بھائیوں کو مار کے بنا ہے، باپ کو جیل میں ڈال کے بنا ہے، اس اولی الامر سے پوچھئے کہ یہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے. کیونکہ بات یہی ہے کہ تینوں کے اعمال ایک سے ہونے چاہیے، تینوں کے احکامات ایک سے ہونے چاہیے، تینوں کے اقوال ایک سے ہونے چاہیے. یعنی اگر اللہ بے عیب ذات ہے تو رسول کو بھی بے عیب ہونا چاہیے، اور رسول اگر بے عیب ہے تو اولی الامر کو بھی بے عیب ہونا چاہیے. اگر ادھر تھوڑا بھی عیب مل گیا تو پھر وہاں سے میل نہیں کھائے گا. یعنی مخمل کے اوپر ٹاٹ کا پیوند لگی جائے گا. آپ کوشش کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے کہ جو عین اطاعت اللہ اور رسول پر عمل کر رہا ہے. یہ کرائٹیریا ہے مین. اس کے علاوہ اکثریت اقلیت، غلبہ قہر، اجماع طاقت کوئی چیز کام کی نہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ حق میں طاقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت حق ہے. جس کو مل گئی وہ حق، جس کے پاس سے طاقت چلی گئی وہ حق میں نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں کتنے اولی الامر تھے جو آپ بدل گئے سال بھر میں. ایک اولی الامر صاحب وہ بھی بیمار ہیں، وہ بھی چل رہا ہے. دوسرے اولی الامر صاحب کی آفت آئی، اولی الامر صاحب پٹ چکے ہیں ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے، مارے گئے، پورے ان کی فیملی بھی ماری گئی. یہ اولی الامر کا حشر ہو رہا ہے. اب جو نئے آ گئے وہ اولی الامر ہو گئے. اگر یہی ہے کہ حاکم اولی الامر ہے تو اللہ خیر کرے، یہاں پر تو ایک سے ایک آ چکے ہیں. سلوات پڑھیے. اس کے معنی یہ ہوئے عزیزوں کہ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر حالت میں، ہر کیفیت میں مطابقت رکھتا ہو ہر طریقے سے رسول سے اور اللہ کے احکامات سے. اس سے کہیں ذرا سا بھی جدا ہوا
تو لاکھ ہمارے منظور نظر ہو اور بہت ہم اچھا مانتے ہوں، اولی الامر کی کوالیفیکیشن سے نیچے ہٹ گیا. بس یہی بات جناب ابراہیم نے سمجھ لی تھی. جیسے ہی سوال کیا، کہا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا، انہوں نے کہا میری ذریت، کہا وہی بنے گا جو عادل ہوگا، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو ایسا اولی الامر ہونا چاہیے. اب اس کی اطاعت ہم پر واجب ہو جاتی ہے، ورنہ خدا کچھ کہے اور رسول اس کی مطابقت میں کہے اور اولی الامر کچھ اور کہے تو بتائیے عمل کس پر کیا جائے. اگر اولی الامر گناہگار ہے، جیسے کہ ایک سے گزر چکے ہیں، یزید کا بھی نام اس میں آتا ہے، اور بھی عباسی معاویہ پوری عباسی سلطنت، معاویہ کی پوری سلطنت، یہ تمام جتنے گزرے ہیں ان کو اولی الامر مانا جاتا ہے. بیک وقت آپ کو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور چلیے معاویہ کی بھی کرنی ہے. کر کے دکھلا دیجیے. رسول نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، اولی الامر جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں. مدینے میں ہی بسم اللہ کھا گیا ہوا کہ بلکہ لوگوں نے جب نماز پڑھنی اس کے پیچھے تو کہا تم نے چوری کی ہے نماز، تو بسم اللہ تم نے نہیں پڑھی. تو یہ ہے حال اولی الامر کا. تو اس کا مطلب اولی الامر وہ ہو کہ جس میں مکمل شباہت محمد دکھائی. اگر ایسا ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے 25 سال خاموش ہو کے یا میدان میں آ جائے تلوار لے کر کے. تو یہ تلوار علی کی نہیں چل رہی، یہ نفس رسول کی چل رہی ہے. ایسا ہوا اور وہ ہر نزاکت کو جانتا ہوں کہ کس وقت خاموش رہنا ہے اور کس وقت جنگ کرنا ہے، کس وقت سلو کر لینی ہے اور کس وقت تلوار اٹھا کے جنگ کرنا ہے. جب ہم یہ اس منزل پر پہنچ جائیں گے تو مسئلہ اولی الامر تو حل ہو جائے گا. اب کوئی مشکل نہیں. اب پہچان بھی آسان ہو گئی. جس کو بھی ملانا ہے ذات محمد سے ملاتے جائیں، جو مل جائے بس وہی اولی الامر ہے. کسی خانوادے کی کسی ہمیں طرفداری کا شوق نہیں ہے. ہم تو اس آئینے میں تصویر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی جیسے پہچان لیتے ہیں. اب تو یہاں بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہونے لگا. آنکھیں بھی دیکھی جاتی ہیں، ہاتھ بھی دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ کے نشان بھی دیکھے جاتے ہیں. جو لوگ نئے امیگریشن میں آتے ہیں ان کی انگلیوں کے نشان بھی لے لیے جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ آ کے کیا کر ڈالیں یہاں پر. ان کے نشانات تو ہمارے پاس رہنے چاہیے. لیکن اب پہچان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ادھر انسان داخل ہوا، نہ آئی ڈی کارڈ دکھلانا نہ کچھ کرنا، بس اس کی آنکھیں دیکھی، اس کا چہرہ دیکھا، ہاں یہ وہی صاحب فوراً. اگر ان میں سے کوئی غلط آ گئے جو وہی نام لے کر کے آ رہے ہیں، جن کو الاؤڈ نہیں جانے کے لیے جہاں بھی جانا ہے،